24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم کے باب نمبر 4 پر ہے۔ باب کا عنوان ہے تاریخ۔ یہ سیشن اس باب پر دوسرا سیشن ہے اور اس کا عنوان ہے پاکستان کے قیام میں صوبوں کا کردار۔ بچوں کو عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ تمہید کے لیے بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ پاکستان کس تاریخ کو آزاد ہوا؟ یہ تو بچوں کو ازبر ہوتی ہے یہ تاریخ۔ انگریزوں نے کتنا عرصہ ہندوستان پر حکومت کی؟ مشکل سوال ہوگا بچوں کے لیے، ہو سکتا ہے وہ کچھ اندازہ لگائیں۔ آپ انہیں کچھ ضمنی سوالات پوچھ کر ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے سوال کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کب ختم ہوئی؟ 1857 کی جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، اور انگریز اس کو بغاوت کہتے تھے، اور 1858 سے پھر وہ شروع ہوئی، اور ظاہر ہے پھر وہ اس وقت تک انگریز حکومت رہی جب تک کہ ہندوستان کو آزادی نہ ملی اور اس کی تقسیم نہ ہو۔ یہ سارا جب حساب لگایا جاتا ہے تو یہ عرصہ بنتا ہے 89 سال کا، 89 ایئرس کا، یعنی 1858 سے 1947 تک۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستان کے صوبوں اور وفاقی علاقوں کے نام کیا ہیں؟ سوال کا جواب لینے سے پہلے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں جن کے بارے میں بچوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ علاقے ہیں جو وفاقی علاقے کہلاتے ہیں۔ یہ ہوئے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان۔ یہ تو ہوئے پاکستان کے 4 صوبے، اور جو وفاقی علاقے ہیں ان میں آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان۔ بچوں کو بتائیں کہ اس باب کا یہ حصہ تحریک آزادی میں پاکستان کے صوبوں اور وفاقی علاقوں کے کردار کے بارے میں ہے۔ اب آپ بچوں کو باب کے متعلقہ متن کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں کہ اس حصے میں وہ پڑھیں گے کہ پاکستان کے قیام میں 4 صوبوں کا کردار کیا تھا، پاکستان کے قیام میں کشمیر اور گلگت بلتستان کا کردار کیا تھا، اور پاکستان کے قیام میں اقلیتوں کا کردار کیا تھا۔ یہاں مشمولات بتاتے ہوئے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب تحریک پاکستان اپنے زوروں پر تھی تو ظاہر ہے بالکل ایک واضح تصور نہیں تھا کہ کون کون سے تمام علاقے پاکستان میں شامل کیے جائیں گے۔ اس لیے کچھ ایسے علاقوں کے مسلمانوں نے بھی بڑا متحرک کردار ادا کیا جو بعد میں پاکستان میں شامل نہ ہوئے، اور اب چونکہ پاکستان کا ایک حصہ جس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے وہ اب پاکستان میں نہیں رہا، تو ظاہر بات ہے اب ہم ان کے کردار کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ اب میں بات کرتا ہوں تدریسی تیاری کے لیے مشورے۔ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق باب کے اس حصے کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ اب اس کے لیے آپ کو 4 صوبوں اور وفاقی علاقوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور میں یہ بات دہرا دوں محترم ٹیچر کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی مضمون یا جو بھی متن آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، ظاہر ہے کتاب میں وہ چند صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن آپ کو
بحیثیت ایک ٹیچر کے متعلقہ موضوع پر بہت بہت وسیع مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر آپ اس میں سے انتخاب کریں گے کہ کیا کیا معلومات آپ بچوں تک منتقل کریں۔ اور پھر ایک اور اہم نقطہ اس ضمن میں یہ ہے کہ بچے بعض اوقات کوئی سوال آپ سے کر سکتے ہیں، یعنی جو متن کتاب میں دیا گیا ہے اس سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وسیع مطالعہ نہیں کیا ہوا تو پھر جواب فراہم کرنا بعض اوقات آپ کے لیے مشکل۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ کی سرگرمیوں سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں بنی، اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر کوئی 41 سال کی جدوجہد ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ نے، اور پھر پاکستان کے بننے کے بعد تو خیر آپ کو معلوم ہے کہ پھر کتنی مسلم لیگیں اس ملک میں بنتی رہی اور اب تک بن رہی ہیں۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے ہراول دستے کے بارے میں معلومات۔ دیکھیے، ہم عام طور پر جب بھی تحریک پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چند ایک نام ہیں جو بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں، جو سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ ہم سر سید احمد خان سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم علامہ محمد اقبال کی بات کرتے ہیں، پھر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں۔ یہ 3 رہنما ہیں جن کا کردار تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ اہم رہا، لیکن ان میں جو قائد اعظم کا ہراول دستہ تھا، یعنی ان کے جو معتمدین تھے، جو سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ تھی، جیسے لیاقت علی خان تھے اور بہت سے نام ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ آخری پھر کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ ہم آتے ہیں فرہنگی الفاظ و معانی کی طرف۔ پلیٹ فارم، ایک تو بچوں کو آپ ضرور بتائیں گے کہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا، پلیٹ فارم ہوتا ہے، جو ریلوے اسٹیشن پہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہیں عوامی سطح پر اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کے لیے کوئی مقام یا موقع۔ اب اس کے جو لغوی معنی ہیں یا فزیکل سینس میں، یعنی وہ بھی تو پلیٹ فارم ہے جو ریلوے اسٹیشن پر ہوتا ہے، وہ بھی پلیٹ فارم ہے جو کہیں چبوترا ہوتا ہے، اس پہ کھڑے ہو کے لوگ تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس کے یعنی جو فزیکل نہیں ہے کوئی ایسا موقع، اس کو بھی پلیٹ فارم کہتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس لفظ کو آپ پلیٹ فارم کو آپ انگلش ڈکشنری میں ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس کے کئی سارے معنی نظر آئیں گے۔ راج، حکومت، ریفرینڈم، کسی ایک نقطے پر ووٹ کے ذریعے عوام کی رائے جاننا۔ لیکن ریفرینڈم اور الیکشن میں بہت فرق ہے۔ الیکشن تو ہوتا ہے نا کہ امیدوار کھڑے ہوئے اور لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ ریفرینڈم میں قومی سطح کا ہوتا ہے، پورے ملک میں ہوتا ہے، صرف ایک سوال دیا جاتا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں، اور اس پہ پھر ملک کے تمام بالغ رائے دہندگان، ووٹرز جو ہیں، وہ اپنا ووٹ ڈال کر پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کی مثال آپ ایک دے کر بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی اس سوال پر ریفرینڈم ہو کہ کیا پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت چاہیے یا صدارتی نظام چاہیے۔ اب یہ ایک سوال ہو گیا نا۔ اب ریفرینڈم جب ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ جو ایک بیلٹ پیپر ہوتا ہے، ووٹ دینے کے لیے جو کاغذ ہوتا ہے، اس پہ صرف یہ 2 لفظ لکھیں، پارلیمانی جمہوریت اور صدارتی نظام، اور ووٹرز کو پتہ ہو کہ ہم نے اس دونوں میں سے کسی ایک کو ٹک کرنا ہے، تو اس طرح پھر یہ ریفرینڈم ہو جائے گا۔ مستحکم، قائم رہنے والا، استحکام سے ہے جس چیز کو، جس بات کو، جس کام کو استحکام حاصل ہو۔ ملک میں بھی اگر سیاسی طور پر بدنظمی ہو تو ظاہر ہے اس کو پھر غیر مستحکم کہیں گے، اور اگر آرام سکون سے سارے معاملات چل رہے ہوں تو اس کو ہم مستحکم ماحول کہیں گے۔ جہاد،
کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد جہاد کہلاتا ہے۔ الحاق، شمولیت، افیلیشن، گراں قدر، قدر نہیں اس کو پڑھنا، گراں قدر، اعلیٰ، قابل قدر۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک پاکستان۔ دیکھیے میں نے اس سے کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا، جب میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حراب الدستے کی بات کی کہ اس کے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، تو میں نے 3 نام لیے تھے، سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ محترم ٹیچر، سب سے جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلی صف کے قائدین تحریک پاکستان، اب یوں سمجھیے کہ تحریک پاکستان تو شروع ہو گئی جب انگریز نے حکومت کرنا شروع کی، جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں ختم۔ کاش میرے پاس بہت وقت ہوتا، میں آپ کو یہ طویل کہانی بیان کرتا کہ سر سید سے قائد اعظم تک کیا کیا ہوا۔ 2-3 باتیں آپ ضرور نوٹ کر لیں تاکہ موقع کی مناسبت سے آپ بچوں تک بھی منتقل کر سکیں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے اور بے شمار کاموں کے علاوہ جو سب سے اہم بات عوامی سطح پر وہ یہ تھی، اور یہ بات انہوں نے سن 1867 میں 1867 میں جب اردو ہندی کے کانفلکٹ شروع ہوا تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ 2 الگ الگ اقوام ہیں۔ اسی لیے سر سید احمد خان کو 2 قومی نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی شخصیت کے اور سب پہلو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان کا جغرافیائی تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا تھا 1930 میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ علاقے جو ہیں ان پر مشتمل ایک الگ ریاست بننی چاہیے یا بنے گی، اور اس کے بعد پھر عملی جدوجہد قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ 1947 میں انہوں نے پاکستان بنایا۔ اس کے بعد ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں، جہاں قائد اعظم پڑھے بھی۔ یہ 1885 میں سکول تھا، 1943 میں یہ کالج بنا، اور 2012 میں یونیورسٹی۔ قائد اعظم نے اس سکول سے 1892 عیسوی میں میٹرک کیا تھا، اور اس کے بعد وہ انگلستان چلے گئے۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ، اب جو خیبر پختونخوا، انگریزی میں اس کو NWFP یا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کہا جاتا، اور یہ چلتا رہا۔ 1901 میں اصل میں یہ اس سے پہلے پنجاب کا حصہ ہوتا تھا، گریٹر پنجاب جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا تھا پنجاب۔ 1901 میں پنجاب سے الگ کر کے یہ نام دیا گیا، انگریزوں نے دیا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، اور پھر یہ چلتا رہا۔ پاکستان میں اس کو صوبہ سرحد کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن پھر 2010 میں اسے خیبر پختونخوا کا نام دے دیا گیا، خیبر پختونخوا۔ گلگت بلتستان یہ کشمیر کا شمالی علاقہ ہے۔ میری ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ نقشہ ضرور دیں۔ گلگت بلتستان، اس کا دارالحکومت گلگت ہے، سب سے بڑا شہر سکردو ہے، اور بلتستان جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، کراکرم کے قریب کیٹو کے جنوب میں، اس کے مغرب میں گلگت، شمال میں سنکیانگ، چین کا صوبہ، یعنی چین کا یہ جنوبی صوبہ ہے سنکیانگ، اور سنکیانگ میں مسلمان آبادی بہت ہے، اور بلتستان کے جنوب مشرق میں لداخ ہے، اور جنوب مغرب میں وادی کشمیر ہے۔ ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی جانب۔ صفحہ نمبر 47 پر آپ ذرا کتاب کھول لیجئے، اور صفحہ نمبر 47 پر آخر میں یہ 3 چیزیں کی ہوئی ہیں، اس میں سے میں نے انتخاب کیا ہے ٹیم ورک، اور یہ ہے کہ کلاس میں تحریک پاکستان پر بات چیت کا اہتمام کریں، طلبہ تحریک پاکستان کے بارے میں معلومات انٹرنیٹ، کتابوں اور اخبارات وغیرہ سے جمع کریں۔ اب یہ
اس مجوزہ بات چیت درج ذیل سوالات پر اپنی نگرانی میں اور شرکت کے ساتھ کروائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ طلباء کو یہ بتا کے کہ آپ کب یہ بات چیت کریں گے کلاس روم میں، ان کو وقت دیں، چند روز کا وقت دیں، وہ معلومات اکٹھی کریں تحریک پاکستان پر، انٹرنیٹ سے، کتابوں سے، اخبارات سے، لیکن ضروری ہوگا کہ آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو ڈیلیمٹ کر دیں، آپ سکوپ بتا دیں طلباء کو کہ کن کن نکات کی بنیاد پر وہ کلاس روم میں بات چیت کریں گے، اور یہ میں نے تجویز کر دیا ہے۔ یہ مجوزہ بات چیت ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے جو جس بات چیت کی تجویز اس سرگرمی میں کتاب میں دی گئی ہے۔ اب آپ جب بچوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ سرگرمی کرنی ہے کلاس روم میں، تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ یہ جو میں نے کچھ نکات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ نکات آپ نے بچوں کو لکھوا دینے ہیں اور ان سے کہنا ہے کہ آپ 2 دن لے لیں، 3 دن لے لیں، جتنا وقت آپ مناسب سمجھیں بچوں کو دیں، اور پھر آپ انہیں یہ نکات بتائیں گے کہ ان نکات پر بات چیت ہوگی کلاس روم میں فلاں دن۔ اب یہ کیا ہے نکات؟ نمبر 1، الگ وطن کی ضرورت کیوں؟ مطلب اتنی لمبی تحریک چلی، کیوں ضرورت پیش آئی الگ وطن کا مطالبہ کرنے کی اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی؟ پھر سر سید احمد خان کا 2 قومی نظریہ کیا تھا اور کیوں تھا؟ میں نے سے پہلے ذکر کیا نا کہ 1867 میں اردو ہندی فساد ہوا تھا ہندوستان میں۔ ہندو اردو کو ظاہر پسند نہیں کرتے تھے، بولتے وہ اب تک ہیں، جس کو وہ اردو کہتے نہیں وہ اس کو ہندوستانی کہتے۔ وہ 2 قومی نظریہ کیا تھا سر سید احمد خان کا کہ انہوں نے کہا، بلکہ ان کو کہنا پڑا کہ ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب پھر ہے کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت کیوں؟ قائد اعظم تو 1906 میں مسلم لیگ بنی، قائد اعظم میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ قائد اعظم 1906 میں، اسی سال جس سال مسلم لیگ بنی، اسی سال بلکہ قائد اعظم نے آل انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ مسلم لیگ میں وہ شامل ہوئے 1913 میں۔ اب یہ اس سوال پہ بھی تحقیق کریں گے بچے کہ قائد اعظم مسلم لیگ میں کیوں شامل ہوئے، اور پھر علامہ اقبال کا تصور پاکستان کیا تھا جو انہوں نے مسلم لیگ کے الہ آباد سیشن میں 1930 میں پیش کیا، اور پھر پاکستان کا قیام خاص طور پر 1930 کے بعد سے 1947 تک کا جو تحریک پاکستان کا دورانیہ ہے۔ اور پھر جب یہ تیاری کر کے بچے آ جائیں تو پھر آپ نے اپنی نگرانی میں ان کی بات چیت کروانی ہے۔ بات چیت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ ایک ایک نقطہ بیان کرتے جائیں، اس پہ بچے اپنی اکٹھی کی گئی معلومات کی بنیاد پر آپ کو جواب فراہم کرتے جائیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔